دن پھرن غریباں دے کدی لے محبوبہ سارا دن پھرن غریباں دے اللہ جل شانہ امن والہ اعظم شانہ واتم قرآنہ کی امن و سلام رسول عرب و عجم رسول مالک کوثر رسول شاف محشر حضور امام الانبیاء سید الانبیاء محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا شان پر انگنت درود اور سلام بعد حمد اور نعت کے واجب التعظیم واجب الاحترام عزت مآب بزرگوں نوجوان دوستوں عزیزم بچوں اللہ پاک کے فضل اس کے کرم اس کی دی ہوئی طاقت اور ہمت سے میں اور آپ خانہ خدا میں اللہ پاک کی رحمت کے مہمان ہیں اللہ پاک میری آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے اس محفل پاک کو میرے لیے آپ سب کے لیے اللہ پاک بخشش کا مغفرت کا نجات کا سبب بنائے آیت کریمہ جو آپ کے سامنے تلاوت کی بڑی مشہور آیت مبارکہ ہے بچے بچے کو تقریباً یاد ہے دوبارہ پڑھ لیتے ہیں اور گفتگو کا آغاز کر لیتے ہیں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ان اللہ لا یغفر ان یشرک به بے شک اللہ پاک شرک معاف نہیں فرماتا اس کے علاوہ جس کے لیے رب چاہے معافیاں عطا فرما دیتا ہے یعنی شرک نہ کیا ہو رب کا شریک نہ ٹھہرایا ہو جتنا بڑا گناہگار ہو جتنا بڑا سیاکار ہو جتنا بڑا بد کردار ہو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں معافی مانگے رب معافیاں عطا فرما دیتا ہے اللہ بڑا مہربان ہے وہ بڑا رحیم اور کریم ہے کوئی گناہگار سے گناہگار بندہ بارگاہ خدا بندی میں اس کے دروازے پر آ کر دستک دینا بندے کا کام ہے اللہ رب العالمین اپنی رحمت کا صدقہ اپنے فضل کا صدقہ اپنے پیار کے رحمت للعالمین کا صدقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے حضرت عبداللہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی اے الہ العالمین اے احکم الحاکمین اے رب العالمین اے خالق اور مالک تو نے مجھ پر اور میری نسل پر تو نے مجھ پر اور آنے والی میری اولاد پر شیطان کو مسلط کیا اے اللہ پاک جب تک تیری رحمت کا آسرا نہیں ہوگا تو شیطان سے ہم بچ نہیں سکتے اے اللہ اپنی رحمت کا سہارا نصیب فرما اپنے فضل کا اپنے
کرم کا سہارا نصیب فرما، اپنی رحمت پہلے بھی تو نے عطا فرمائی، مزید اس میں اضافہ فرما۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے پیارے آدم علیہ السلام، تیری جتنی بھی نسل آئے گی، لڑکا ہو یا لڑکی، میں اس کے ساتھ ایک محافظ فرشتہ مقرر کر دوں گا جو شیطان کے مکر و فریب سے، شیطان کے مکر و فریب سے اسے محفوظ رکھے گا۔ آدم علیہ السلام نے عرض کی الہ العالمین اپنی رحمت میں اضافہ فرما۔ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام سے فرمایا اے پیارے آدم علیہ السلام، تیری نسل میں کوئی ایک نیکی کرے گا میں 10 کا ثواب عطا کروں گا، ایک گناہ کرے گا تو 1 گناہ لکھوں گا یا گناہ کو مٹا دوں گا۔ آدم علیہ السلام نے عرض کی الہ العالمین میرے لیے اور میری نسل کے لیے اپنی رحمت میں اضافہ فرما۔ اللہ پاک نے فرمایا اے پیارے آدم علیہ السلام، تیرے لیے اور تیری نسل کے لیے یہ میں نے اضافہ کر دیا کہ جب تک ان کے جسم میں روح باقی ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، جب آ کے وہ دستک دیں، وہ دن کے اجالے میں آ جائیں، وہ رات کے اندھیرے میں آ جائیں، وہ مجمع کے اندر آ جائیں یا وہ اکیلے میں آ جائیں، دستک دینا میرے بندوں کا کام ہے، معافیاں دینا میں خالق اور مالک کا کام ہے۔ آدم علیہ السلام نے عرض کی الہ العالمین اپنی رحمت میں اور اضافہ فرما، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میرے بندوں کو آگاہ کر دیجئے، انہیں اطلاع دے دیجئے کہ جنہوں نے میری نافرمانی کر کے، گناہ کر کے، میرے حکم کے خلاف کر کے اپنی جانوں پر ظلم کر دیا، اللہ اکبر، وہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ پاک سارے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک بڑا رحیم کریم ہے، لیکن اس کا یہ شہکار، یہ بندہ ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتا ہے، غفلت کا مظاہرہ کرتا ہے، سستی کا مظاہرہ کرتا ہے، اور دنیا پہ آس لگا کے بیٹھا ہے کہ نہیں ابھی توبہ کا وقت نہیں آیا، نہیں ابھی رب کے دروازے پہ جانے کا وقت نہیں آیا، نہیں ابھی تو میری جوانی ہے، نہیں میں نے ابھی تو شادی کرنی ہے، ابھی تو میرے ہاں اولاد نہیں ہوئی، اولاد ہو گئی تو ابھی تو اولاد چھوٹی ہے، اولاد بڑی ہو گئی تو ابھی تو بچیوں اور بچوں کی شادی کرنی ہے، ابھی تو ان کے الگ الگ مکان بنانے ہیں، ابھی تو ان کو کاروبار سیٹ کرنے ہیں، اسی چکر میں رہتا ہے۔ اور موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ یہ نہیں دیکھتی کہ بچپن ہے، نہیں دیکھتی جوانی ہے، نہیں دیکھتی بڑھاپا ہے، نہیں دیکھتی کنوارا ہے، نہیں دیکھتی شادی شدہ ہے، نہیں دیکھتی کہ اس کے بچے چھوٹے ہیں، اور یہ بھی نہیں دیکھتی کہ اس نے ابھی بچوں کی شادیاں کی کہ نہیں کی، یہ نہیں انتظار کرتی کہ ابھی یہ فارغ ہوا ہے کہ نہیں ہوا، نہ، موت کا ایک وقت مقرر ہے۔ میں تاریخ کے حوالے سے ایک بات عرض کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے،
خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ تابعی ہیں، یعنی وہ شخصیت ہے جنہوں نے ایمان کی حالت میں صحابہ کو دیکھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنا خوش نصیب آدمی ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زیارت کی ہے ایمان کی حالت میں، اور ایمان پر موت آئی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مبارک ہے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھا، اور پھر مبارک ہو ان لوگوں کو کہ جنہوں نے ایمان کی حالت میں میرے دیکھنے والوں کو دیکھا۔ اور ذرا آسان کر لوں، بخشش ہے ان کی جنہوں نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھا، اور بخشش ہے ان کی کہ جنہوں نے ایمان کی حالت میں میرے دیکھنے والوں کو دیکھا۔ جنت واجب ہو گئی، ذرا اور آسان کر دوں، جنت واجب ہو گئی ان پر کہ جنہوں نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھا، اور جنت واجب ہو گئی ان پر کہ جنہوں نے ایمان کی حالت میں میرے دیکھنے والوں کو دیکھا۔ سبحان اللہ، کتنے عظیم لوگ ہیں۔ خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ، جوانی میں آپ تجارت کرتے تھے، مختلف ممالک سے آپ کا مال آتا، مختلف ممالک میں آپ کا مال جاتا، آپ خود بھی تشریف لے جاتے ہیں اور بعض دفعہ آرڈر پہ مزدوروں کے ذریعے منگا لیتے۔ ایک دفعہ آپ ایک ایسے ملک میں پہنچے، بادشاہ سے ملاقات کی تو بادشاہ نکل رہا تھا، قافلے سمیت رعایا سمیت نکل رہا تھا، اس کے ساتھ جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، لیڈیز بھی ہیں۔ تو بادشاہ پہلے سے جانتا تھا کہ یہ تاجر آدمی ہے، دور سے آیا ہے، تو بادشاہ کہنے لگا اے حسن، آج نا ہمارا ایک خاص فنکشن ہے، خاص ایک پروگرام ہے، خاص ایک محفل ہے، ہم وہاں جا رہے ہیں، تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ وہاں سے فارغ ہو کر پھر لین دین کی بات کر لیتے ہیں، خرید و فروخت کی بات کر لیتے ہیں۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے بہتر ہو، بہتر، ٹھیک ہے، چلتے ہیں۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں بادشاہ کے ساتھ چل پڑا، چلتے چلتے شہر سے باہر نکل آئے، ایک ویران سی جگہ آ گئی، وہاں پر ایک قبر آ گئی، بادشاہ قبر کے پاس رکا، رعایا بھی رک گئی، میں بھی رک گیا۔ کیا دیکھا منظر، کیا دیکھا کہ کچھ نوجوان ہیں، وہ اس قبر کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ ان کے گھومنے کے بعد پھر کچھ لڑکیاں ہیں، انہوں نے ہیرے جواہرات اٹھائے ہوئے ہیں، اور انہوں نے قبر کے ارد گرد گھوم رہی ہیں، اور کچھ کہہ رہی ہیں، کچھ پڑھ رہی ہیں۔ اس کے بعد وہ ہٹ جاتی ہیں۔ تیسرے نمبر پر حسین و جمیل لڑکیاں آ جاتی ہیں، اور وہ قبر کے ارد گرد گھوم رہی ہیں، اور کچھ کہہ رہی ہیں، کچھ پڑھ رہی ہیں۔ اللہ اکبر، وہ ہٹتی ہیں تو چوتھے نمبر پر چٹ داڑھی بزرگ آ جاتے ہیں، وہ قبر کے ارد گرد گھومتے ہیں اور کچھ پڑھ رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں۔ جب یہ سارے فارغ ہو گئے تو خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ یہ قبر کس کی ہے اور تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو بادشاہ بتاتا ہے کہ اے حسن بصری، یہ میرے بیٹے کی قبر ہے، یہ میرے شہزادے کی قبر ہے، یہ میرے دل کے ٹوٹے کی قبر ہے۔ پہلے جو نوجوان ارد گرد گھوم رہے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اے شہزادے، اگر موت کو طاقت کے بل بوتے پر ٹالا
تو ہم اپنی جوانیاں لٹا دیتے، اے شہزادے تجھے موت سے بچا لیتے۔ اس کے بعد جو عورتیں ڈشوں میں ہیرے جواہرات لے کے گھوم رہی تھی، وہ یہ کہہ رہی تھی کہ اے شہزادے، اگر موت کو مال و دولت کے ذریعے، سونے چاندی کے ذریعے، ہیرے جواہرات کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو ہم ہیرے جواہرات دے کر موت سے اے شہزادے تجھے بچا لیتے۔ پھر جو حسین و جمیل لڑکیاں قبر کے ارد گرد گھوم رہی تھیں، وہ یہ کہہ رہی تھی کہ اے شہزادے، اگر موت کو حسن سے ٹالا جا سکتا تو ہم اپنا حسن تجھ پر قربان کر دیتی اور اے شہزادے تجھے موت سے بچا لیتی۔ بعد میں بابے آ گئے، چٹ داڑھی آ گئے، سفید بالوں والے آ گئے اور وہ کہنے لگے کہ اے شہزادے، اگر موت کو منت سماج سے، ترلے کرنے سے اگر ٹالا جا سکتا تو ہم چٹی داڑھیوں کے ساتھ، سفید بالوں کے ساتھ قربان ہو جاتے، منت سماج کرتے اور اے شہزادے تجھے مرنے نہ دیتے، تجھے موت سے بچا لیتے۔ لیکن موت ایک اٹل حقیقت ہے، جب وہ آ جاتی ہے تو پھر حسن نہیں دیکھتی، مال و دولت نہیں دیکھتی، وہ جوانیاں نہیں دیکھتی، وہ طاقت و زور نہیں دیکھتی، وہ اقتدار نہیں دیکھتی، وہ وزیر اور بادشاہ نہیں دیکھتی، وہ فقیر نہیں دیکھتی، وہ چٹ داڑھی نہیں دیکھتی، وہ پڑھے لکھے اور جاہل کو نہیں دیکھتی، وہ پیر اور مرید کو نہیں دیکھتی، وہ مولوی اور مقتدی کو نہیں دیکھتی، وہ استاد اور شاگرد کو نہیں دیکھتی، وہ ماں اور باپ کو نہیں دیکھتی۔ جب آ جاتی ہے تو پھر جب پنجہ گاڑ دیتی ہے تو پھر اپنے مہمان کو ساتھ لے کے جاتی ہے۔ اے میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العالمین نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، بے شک وہ گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے، شرط یہ ہے کہ اس کے دروازے پہ آ کے دستک دو، یہ شرط ہے۔ میں نے اور آپ نے اپنے گناہوں پر بس شرمندہ ہونا ہے۔ ایک صحابی ہے، آپ سن کر آپ کا ایمان تازہ ہوگا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، آپ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کے نا مدینے تشریف لے آئے تو حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ بعد میں صحابی ہوئے ہیں، اس وحشی نے نا مکے میں تھا، مکتوب لکھا، چٹھی لکھی، خط لکھا۔ خط میں کیا لکھا کہ اے مسلمانوں کے نبی، میرا دل کرتا ہے کہ میں دامن اسلام میں داخل ہو جاؤں، اسلام کے اندر داخل ہو کر، آپ کی غلامی میں داخل ہو کر میں دنیا آخرت میں کامیابی حاصل کروں، دنیا آخرت میں میں سرخرو ہو جاؤں۔ لیکن قرآن کریم کی ایک آیت رکاوٹ بن رہی ہے، قرآن کریم کی ایک آیت رکاوٹ بن رہی ہے۔ اس نے آیت کو لکھی اور خط بھیجا۔ آیت کیا تھی؟ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ بالحق ولا يزنون ولا يلقى اثاما، کیا الفاظ ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے شرک نہیں کیا اور جن کا قتل حرام تھا وہ قتل نہیں کیا،
اور زنا نہیں کیا وہ آ جائیں اور اللہ پاک انہیں معاف فرما دے گا۔ عرض کرتا ہے کہ اے مسلمانوں کی نبی، یہ آیت رکاوٹ بن رہی ہے کیونکہ میں نے شرک بھی کیا اور نہ حق قتل بھی کیا، زنا بھی کیا۔ یہ تینوں کمزوریاں میرے اندر پائی جاتی ہیں، تینوں گناہ میرے اندر پائے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکتوب پڑھا اور پھر دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکتوب لکھا اور لکھ کر بھیجا کہ الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، بے شک جو ایمان لایا اور اعمال صالح کیے، اللہ پاک اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ وحشی نے یہ مکتوب نامہ جو رسول اللہ کی طرف سے گیا پڑھا تو اس نے آگے سے مکتوب نامہ پھر لکھا کہ اس میں تو لکھا ہوا ہے جو ایمان لایا اور اعمال صالح کی، میں ایمان تو لایا لیکن میرے پاس تو اعمال صالح ہے نہیں۔ اعمال صالح ہوں گے تو نیکیوں میں، گناہ نیکیوں میں تبدیل ہوں گے۔ مجھے تسلی نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس نے پھر یہ مکتوب بھیج دیا۔ آپ نے دوسرا مکتوب لکھوایا اور بھیجا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ پاک شرک والوں کو معاف نہیں کرتا اور باقی جس کے لیے چاہے معاف فرما دے۔ کہنے لگے میں نے شرک بھی کیا ہے اور یہاں تو شرط ہے کہ رب جس کے لیے چاہے معاف کرے، کیا پتہ رب نہ چاہے مجھے نہ معاف کرے۔ پھر میں آپ کی غلامی میں آنا چاہتا ہوں، میں اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں، لیکن یہ آیات کریمہ رکاوٹ بن رہی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے قاتل کو، اللہ اکبر، پتہ ہے یہ کون شخص ہے؟ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں صحابی ہوئے، حضرت امیر حمزہ کا قاتل ہے، رسول اللہ کے چچا کا قاتل ہے، اور ان شرائط کے ساتھ اسلام میں آ رہا ہے۔ رب کتنا مہربان ہے اور اس کا رسول کتنا کریم ہے، اور اپنے چچا کے قاتل کے ساتھ شرائط طے کر رہا ہے کہ اسلام میں آ جا، رب کی بارگاہ میں آ جا، رب کی رحمت کا دروازہ کھٹکھٹا، اور رب نے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے، آ جا توبہ کر لے۔ چچا کا قاتل ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، رسول کتنا مہربان ہے، کتنا رحیم کریم ہے۔ اللہ اکبر۔ آخر میں نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والی آیت مبارکہ لکھ کر بھیجی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اس میں کوئی شرط نہیں ہے۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ جنہوں نے گناہ کر کے، نافرمانیاں کر کے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، وہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو، نہ امید نہ ہو، بے شک رب سارے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ اللہ اکبر، جب وحشی نے یہ تحریر پڑھی نا، دوڑ کے آیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، دوڑ کے آیا اور مدینے میں آ کر اس نے اسلام قبول کیا۔ جب اس نے اسلام قبول کر لیا تو وہ میرے کریم آقا کے دربار میں بیٹھنے لگا۔ میرے کریم نے ارشاد فرمایا، وحشی تیرے گناہ معاف ہو گئے، رب نے تجھے معاف ضرور فرما دیا ہے، لیکن تو میرے چاچے کا قاتل ہے، نظر بچا کے بیٹھا کر بس۔ نہیں سمجھ آئی آپ؟ نظر بچا کے بیٹھا کر، پلر کے اولے ہو کے بیٹھا کر، صحابیوں کے پیچھے لوگ کے بیٹھا کر، میرے سامنے نہ آیا کر۔ اللہ اکبر، کتنے جگرے والا نبی ہے
صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی نہیں چاہا کہ اس کی بخشش نہ ہو، اور یہ بھی نہیں پسند فرمایا کہ چچا کا قاتل جو ہے رب کے، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ رب بڑا مہربان ہے، رب بڑا کریم ہے، لہذا زندگی میں جو گناہ ہوئے، بدنگاہی ہوئی، زنا ہوا، کسی کو دھوکہ دیا، کسی کا حق کھایا، رشوت لی، رشوت دی، سود کھایا، سود لیا، یہ تمام گناہ جتنے بھی ہیں، چھوٹے ہیں یا بڑے، رب کی بارگاہ میں آ جائیں، اور بعض دفعہ کچھ حقوق ہوتے ہیں بندوں کے، اور بعض دفعہ کچھ حقوق ہوتے ہیں رب کے، اور رب کے تو معافی مانگنے سے رب اپنے حقوق معاف فرما دے گا۔ جو بندوں کے ہیں کوشش کریں کہ ان بندوں سے منت سماج کر کے ان کو راضی، کچھ لے دے کے ان کو راضی کر لیا جائے۔ آج کل تو یہ جو قوم ہے، ہماری جو قوم ہے، چاولوں کی ایک پلیٹ بھی بک جاتی ہے، چائے کی پیالی بھی بک جاتی ہے، تو بڑے مان کے ساتھ جا، 4 بندے لے کے جا، وہ راضی ہو جائے گا، راضی ہو جائے گا، تو طرح طریقے سے اس کی دعوت کر، انشاءاللہ وہ راضی ہو جائے گا۔ اتنا بڑا بھی ناراض ہوگا تو آخر راضی ہو جائے گا۔ ناراض کون ہوتا ہے؟ بھائی ناراض ہوتا ہے، بہنیں ناراض ہوتی ہیں، ماں باپ ناراض ہوتی ہیں، اولاد ناراض ہوتی ہے، رشتہ دار ناراض ہوتے ہیں، تو بھائی ہیں جو رشتہ دار، تو ان کو راضی کرنا کون سا کوئی مشکل کام ہے۔ لہذا جب بندہ پکی ٹھان لے اور چل پڑے تو رب آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے، رب آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک سیابی تھی تو ان سے خطا ہو گئی، چلو اس کو رہنے دیتے ہیں، بعد میں بیان کریں گے، دوسری حدیث میرے دماغ میں آ رہی ہے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے کہہ لیا کریں نا رضی اللہ عنہ، صحابی کا نام آئے تو اب یہ تو نامی کی رامی صحابی ہے، یہ ایسی شخصیات ہے کہ ہر بندے کو پتہ ہے کہ یہ صحابی کا نام ہے، جب صحابی کا نام ہے تو ساتھ میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ لیا کریں۔ دیکھیں نا کتنے خوش نصیب لوگ ہیں، کتنے خوش نصیب لوگ ہیں، کتنے خوش نصیب لوگ ہیں، ان کی سواری کے ساتھ، جو سواری کے پاؤں کے ساتھ، سواری کے پاؤں کے ساتھ جو مٹی لگ کر اڑی نا، اس گرد کی، اس مٹی کی بھی رب قرآن میں قسمیں کھاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صحابی کے مرتبے کو آپ نہیں سمجھے، آپ عام بندہ لیتے ہیں کہ یہ بھی بندہ ہے، میں بھی بندہ ہوں، بندے ضرور ہیں، فرشتے نہیں ہیں، رسول بھی نہیں ہیں، لیکن جن کی سواریوں سے لگ کر گرد اڑے اور رب ان کی قسمیں کھائے تو وہ بندے تو ہیں، لیکن بندے بہت اعلیٰ ہیں۔ قرآن کریم نے کہا نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن بہ نقعا، کے الفاظ ہیں کہ اے محبوب جو تیرے ہو کر تیری ماہیت میں سواریاں نکالتے ہیں، ان سواریوں کی قسم ہے، ان کے بیٹھنے کی قسم ہے، ان کے سم مارنے کی قسم ہے، جو گرد و غبار اڑتی ہے مجھے اس گرد و غبار کی بھی قسم ہے۔ اللہ اکبر، کتنی شان والے لوگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ مصطفیٰ میں صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تو ایک نوجوان تھاڑے مار کر، چیخ مار کر باہر بیٹھا رو رہا تھا۔ اس کے رونے کا انداز کچھ ایسا تھا کہ حضرت عمر پاک نے جیسے اس کو دیکھا، اس کی آواز سنی، اس کو محسوس کیا، اس کے درد کو، آپ بھی رونے لگے۔ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے تو میرے کریم نے ارشاد فرمایا، عمر کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پر چوکھٹ پہ ایک نوجوان بیٹھا ہے، رو رہا ہے، اس کے رونے نے مجھے رلا دیا، اس کے رونے نے مجھے رلا دیا۔ میرے کریم نے ارشاد فرمایا، بلاؤ اس کو۔ بلایا، وہ حاضر ہوا
اور آپ نے فرمایا کیوں رو رہا ہے؟ اس نوجوان نے کہا کہ اپنے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اور رب کی پکڑ، کیونکہ رب کی پکڑ بہت ڈاٹی ہے، بڑی سخت ہے۔ قرآن کریم نے کہا ان بطش ربک لشدید، بے شک رب کی پکڑ بڑی ڈاٹی ہے۔ جب وہ پکڑتا ہے نا، جب نچوڑتا ہے نا بندے کو، تو پھر مال و دولت، اولاد، یہ قوم کی قصے کہانیاں، یہ خاندان کی قصے کہانیاں، یہ اقتدار کے نشے سارے ٹوٹ جاتے ہیں، یہ جوانی کا نشہ سارا ملیا میٹ ہو جاتا ہے جب وہ پکڑتا ہے۔ اور جب تک وہ رسی ڈھیلی چھوڑتا ہے، کبھی اولاد کا نشہ، کبھی مال کا نشہ، کبھی اقتدار کا نشہ، کبھی خاندان کا نشہ، کبھی دوست و یاروں کا نشہ، کبھی بڑوں کے ساتھ دوستی کا نشہ، یہ سارے نشے ہیں، یہ سارے نشے ہیں۔ لیکن جب اس کی پکڑ آ جاتی ہے تو کوئی بچا نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے، کیوں رو رہا ہے؟ عرض کرتا ہے کہ گناہ ہو گیا ہے، گناہ ہو گئے ہیں، گناہ کی وجہ سے شرمندہ ہوں اور رب کا عذاب اس سے ڈر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا کیا گناہ ہے؟ کہنے لگے کہ گناہ بہت بڑا ہے۔ میرے کریم نے فرمایا کیا کرسی جو رب کی کرسی ہے، کرسی الہی ہے، کیا اس سے تیرا گناہ بڑا ہے؟ کہنے لگے جی میرا گناہ بڑا ہے، کرسی چھوٹی ہے۔ میرے کریم نے ارشاد فرمایا کیا رب کے عرش سے تیرا گناہ بڑا ہے؟ کہنے لگا جی رب کا عرش چھوٹا ہے، میرا گناہ بڑا ہے۔ استغفر اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے شرک کیا ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ نہ حق قتل کیا ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ تو کیا ہوا؟ تو نے کیا گناہ کیا ہے؟ کہنے لگا جی میں 7 سال سے یہ کفن چوری والا دھندا کرتا ہوں، برا دھندا کر رہا تھا، 7 سال سے کفن چور تھا۔ انصاری ایک عورت فوت ہوئی، اس کا میں نے کفن اتارا، کفن اتار کے میں چل پڑا، تھوڑی دور گیا تو شیطان نے اندر کا شیطان جگایا اور میں واپس پلٹا۔ میں نے قبر میں لیٹی اس عورت کے ساتھ بدکاری کی۔ استغفر اللہ۔ میں بدکاری کر کے فارغ ہو کے جا رہا تھا تو وہ عورت اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اور آواز دے کر کہنے لگی اور بدبخت مجھے مردوں کی جماعت میں برہنہ ننگا کر کے جا رہا ہے اور کل قیامت والے دن برگاہ خداوندی میں میں ناپاکی کی حالت میں پیش کی جاؤں گی، مجھے ناپاک کر کے جا رہا ہے، تیرا سچیا ناس ہو۔ جب اس نے یہ والا گناہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا نا تو میرے قریب اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگا او فاسق نکل ادھر سے۔ وہ سر پہ مٹی ڈالتے ہوئے نکل گیا۔ 40 دن اور 40 راتیں اس نے جنگل میں گزاری، روتا رہا اور توبہ استغفار کرتا رہا۔ جب 40 دن اور 40 راتیں پوری ہوئی نا تو وہ بارگاہ خداوندی میں اس انداز میں عرض کرتا ہے اے آدم علیہ السلام کے رب، اے آدم اور حوا علیہ السلام کے رب، اے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے رب، اے شیش اور نوح علیہ السلام کے رب، اے ہود اور لوط علیہ السلام کے رب، اے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے رب، اے کائنات جس کے صدقے میں بنائی ہے
محمد رسول اللہ کے رب اگر میری توبہ تو نے قبول فرما لی ہے تو اپنے یار کو اپنے یار کی یاروں کو عطا فرما دے ان کو اطلاع دے دے اللہ اکبر کہ میں نے اپنے اس بندے کی توبہ قبول کر لی ہے وگرنہ یا باری تعالیٰ آسمان سے آگ بھیج میں آخرت کا عذاب نہیں لینا چاہتا مجھے یہی دنیا پہ جلا کے بھسم کر دے اللہ اکبر جب اس انداز میں اس نے توبہ کی اور معافی مانگی اللہ پاک نے جبرائیل علیہ السلام کو بارگاہ مصطفیٰ میں بھیجا سلام کے بعد فرمایا کہ رب فرماتا ہے کہ اے پیارے کیا مخلوق کو تو نے پیدا کیا ہے میرے کریم احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی الہ العالمین مجھے بھی اور ساری مخلوق کو تو نے پیدا کیا کیا مخلوق کو رزق تو دیتا ہے عرض کی الہ العالمین مجھے بھی اور ساری مخلوق کا رازق تو ہی ہے کیا بندوں کی توبہ اے محبوب تو قبول کرتا ہے عرض کی الہ العالمین میری اور اپنی پوری مخلوق کی توبہ قبول کرنے والوں تیری ذات ہے اللہ اکبر اور ساتھ میں چوتھا حکم آیا کہ اپنے اس امتی کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھولیے اس پر شفقت فرمائیے اس پر مہربانی فرمائیے اسے اپنی بارگاہ میں بلائیے ان سے درگزر کیجئے اور اسے مبارکباد دیجئے کہ رب نے تیری توبہ قبول فرما لی ہے رب نے تیری توبہ قبول فرما لی ہے میرے دوستوں بزرگوں رب بڑا مہربان ہے رب بڑا مہربان ہے لیکن اکثر مرتبہ یہ جملہ بولا جاتا ہے میں رب کے رحمان اور رحیم ہونے پر میرا اعتراض نہیں ہے وہ تو ہے ہی ہے الحمدللہ اسی کے رحمان اور رحیم ہونے کی وجہ سے مولویوں کی اور مقتدیوں کی پیروں کی اور مریدوں کی گناہگاروں کی اور نیکوکاروں کی بخشش ہونی ہے میرا جو اعتراض ہے نا وہ اس بات پہ اعتراض ہے کہ زنا بھی کی جا رہا ہے ساتھ میں ڈاڈھائی کے ساتھ بڑے دعوے کے ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے رب بڑا مہربان ہے سود بھی کھائے جا رہا ہے اور کہتا ہے کہ رب بڑا مہربان ہے رشوت دے بھی رہا ہے لے بھی رہا ہے ساتھ میں یہ بھی دعویٰ ہے کہ رب بڑا مہربان ہے لوگوں کو دھوکہ دے بھی رہا ہے دھوکہ کھا بھی رہا ہے پھر بھی کہہ رہا ہے کہ رب بڑا مہربان ہے اور لوگوں کا مال ہڑپ کر رہا ہے لوگ اس کا مال کھا رہے ہیں پھر بھی کہی جا رہا ہے کہ رب بڑا مہربان ہے بھائیوں پہلے گناہ چھوڑنے ہوں گے پہلے گناہ چھوڑنے ہوں گے پھر دعویٰ کرنا ہے پھر یقین کے ساتھ آ جا ایک مرتبہ دستک دینا تیرا کام ہے میرا کام ہے اس کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں وہ تو بند ہی نہیں ہوتا اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے جب تک دم میں دم ہے جب تک دم میں میری میری کرنا ہے میری کرنا ہے کانوں کفر دی بیڑی چڑھنا ہے میری کرنا ہے کانوں کفر دی بیڑی چڑھنا ہے تم آیا آیا نہ آیا تم آیا نہ آیا یہ جو تم آیا نہ آیا اس میں غور کرنا ہے آپ نے کیا پتہ کب آ جائے پیغام کب آ جائے اس کا پتہ نہیں ہے اس کے آنے سے پہلے توبہ کرنی ہے بس اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ یہ شعبان کا مہینہ ہے رواں دواں ہے آگے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے کوشش فرمائیں اس کا خصوصی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام فرمایا کرتے ہیں اس مہینے میں سخاوت آپ زیادہ فرمایا کرتے ہیں اس میں روزے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی فرماتی کہ اس ترتیب سے رکھتے تھے کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ اب رمضان کے ساتھ ملا دیں گے
رمضان کے ساتھ اس مہینے کو ملا دیں گے، اب روزے رکھ رہے ہیں تو رمضان کے بھی ایسے ہی رکھیں گے، لیکن آپ پھر چھوڑ دیتے ہیں، پھر وقفہ فرماتے ہیں، پھر اب جیسے رمضان آ جائے تو رمضان میں روزے رکھتے ہیں۔ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ سخاوت فرماتے ہیں، اور رمضان شریف کی تیاری میں پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس میں خصوصی اہتمام کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ ارشاد فرمایا، میرے لیے اور آپ کے لیے آنے والی نسلوں کے لیے پیغام چھوڑا کہ اس ماہ مبارک میں، ویسے تو اللہ پاک ہر لمحہ ہر لحظہ اپنے مخلوق کے اعمال دیکھ رہا ہے، اس مہینے میں رب کی بارگاہ میں مخلوق کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں، سبحان اللہ